ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو قدرتی وسائل سے نہ صرف مالا مال ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دہائیوں سے بدامنی اور بد اعتمادی اور بیانیوں کی جنگ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے. اب ایک بار پھر جو ہے علیحدگی پسند تنظیموں نے آپریشن بام کے نام سے مسلح کارروائیوں کی نئی لہر کا اعلان کر کے نہ صرف جو ہے ریاستی اداروں کو چیلنج کیا ہے بلکہ ملکی سالمیت کے خلاف عالمی سطح پر ایک منفی تاثر قائم کرنے کی بھی مضموم کوشش کی جا رہی ہے. بلوچ نیشنل موومنٹ جیسے گروہ جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا چند شرپسند عناصر بیرونی پشت پناہی سے کروڑوں محب وطن بلوچوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ اس سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ آپریشن بام کے محرکات کیا ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سیکیورٹی اور سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اور ریاست کس انداز میں اس چیلنج کا جو ہے وہ سامنا کرے گی. شہزاد صاحب، یہ جو چند شرپسند عناصر نے جو ہے آپریشن بام کے نام سے ایک شرپسند کارروائی شروع کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے بنیادی عزائم کیا ہیں ان کے؟ کاشی صاحب دیکھیں، بلوچستان جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور پہ بھارت، ان کے لیے ایک بڑا سافٹ کارنر رہا ہے، اور اسی کا سہارا لے کر وہ پاکستان کی جو ترقی ہے یا امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلوچستان کے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ محرومیوں کا شکار ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے وہ چھوٹا ہے، اور اسی کی حساب سے جو وہاں پر جو ہمارے نوجوان ہیں اور ان کی ذہن سازی کر کے تو یہ تحریک جو ہے وہ ایک آپریشن کے نام سے، جس کا آپ نے ذکر کیا آپریشن بام کے نام سے، یہ علیحدگی پسندوں کی ایک جماعت ہے، وہ یہ آپریشن کاری ہے. ان کا بیسیکلی جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ کو وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری جو پاک افواج ہے اس کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں کی جو رینجرز ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کی جو پولیس فورسز ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے ٹارگٹ اسی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ بھی بہانے سے جو بلوچستان کا امن ہے وہ قائم نہ رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر ایک یہ بھی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، جبکہ 1948 میں یہ جو پاکستان کا حصہ جو ہے یہ منظور کیا گیا تھا. جغرافیائی لحاظ سے بھی اور آئینی لحاظ سے بھی بلوچستان پاکستان کا ہی صوبہ ہے، مگر آج تک وہاں پر جو بدامنی کی صورتحال ہے وہ چند وہاں کے جو سابقہ سردار تھے یا وہاں کے جو وڈیرے تھے ان کی جو سازش تھی بھارت کی جانب سے، بھارت کی ملی بھگت کی وجہ سے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ یوں تو جنگ ہار چکا ہے، مگر اب وہ ایک نئی جو ہے وہاں پہ بلوچوں کے ساتھ مل کر آپریشن بام کے نام سے ایک تحریک چلا رہا ہے، اور اس کی جو جتنی بھی فنڈنگ ہے وہاں پر جتنا بھی ایمونیشن ہے وہ بھارت مہیا کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں امریکن فوج جس وقت وہاں سے انخلا کیا تو وہاں پر بڑا اپنا جو اسلحہ تھا وہ چھوڑ بھی گئے تھے. اور گزشتہ تقریباً 3-4 ماہ قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کی فورسز کو یہ میسیج آیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور افغانستان میں ہمارا جو جدید اسلحہ وہ ہمیں مہیا کروایا جائے. وہ جو اسلحہ تھا وہ پھر ظاہر افغانستان کے اندر بھارت میں جو ہے وہ سپلائی کیا گیا اور آگے پیچھے جو ہے اس کو بیچ دیا گیا. وہی اسلحہ جو لے کر بھارت نے ہمارے بلوچستان میں وہ سمگل کیا، کسی نہ کسی تنظیموں کے تھرو وہاں پر پہنچایا گیا، اور ان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان کو پاکستان سے خدا نخواستہ جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے. اور یہ ان کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشن بام جو ہے یہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو نہیں جو ہے وہ جغرافیائی وسعت دے سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ایک آئینی حصہ بن چکا ہے، جغرافیائی حصہ جو ہے وہ پاکستان کا بن چکا ہے، وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا. وہ اگر یہاں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، وہ صرف ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جس کے اوپر حکومت کو فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں کا جو بھٹکا ہوا ہمارا نوجوان ہے اس کو ان کو جو ہے نا وہاں پہ سہولیات دینی پڑیں گی، اس کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، یہ جو ہے بنیادی چیزیں دینی پڑیں گی. جغرافیائی لحاظ سے یہ تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا بیسک مقصد صرف انتشار، تباہی اور بربادی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی یہ ایسی صورتحال کر دی گئی ہے کہ تمام بلوچستان کو بدنام کرنے کے لیے محض چند شرپسند کیا کر رہے ہیں آج کل
کہ وہ جو بلوچستان سے مسافر ٹریول کر کے سندھ میں یا پنجاب کی سائڈ پر آتے ہیں وہاں پر ان کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور جو پنجابی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے بلوچ بھائی ہمارے وہ یہ نہیں کر رہے, یہ وہ نفرت پیدا کرنے چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کی اور بلوچستان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے, جو ہماری حکومت یا ہماری عسکری جو ادارے ہیں ان کی بھی حد الوسع کوشش یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر بلوچستان کے اندر یہ دہشت گردی ختم ہو, یہ انتشار ختم ہو. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ بلوچ کو پنجابی کے نام سے لڑوانے کے لیے اس طرح کے دہشت گردی کے حربے جو ہیں وہ استعمال کریں. میرا نہیں خیال کہ کوئی پنجاب کی سائڈ سے یا خود بلوچستان جو محب وطن بلوچستان کے لوگ ہیں, میرا خیال ہے تقریباً 70-80% ایسے وہاں پہ بلوچ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. دہشت گردی کی عسکری کارروائی کا آغاز انہوں نے کہا ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا ٹارگٹ صرف پاکستانی فوج ہے یا ریاستی ادارے بھی ہوں گے؟ اس میں ریاستی ادارے بھی ہیں, اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے, اس میں ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں آپ کے وہ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا سی پیک ہے, دیکھیں سی پیک کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سی پیک کی وہ 60% to 70% بلوچستان میں ترقی کا ضامن ہے, اور وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ سی پیک کسی طریقے سے کامیاب ہو اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, ان جیسی ترقی کر جائے. تو بلا شبہ آپ نے بالکل درست بات کی, اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں, ریاست ہے, فوج ہے, پولیس ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے ختم کریں اور ایسی دہشت وہاں پر پیدا کریں کہ یہ یہاں سے جو ہے نا وہ موو کر جائیں. لیکن ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس وقت اس کا بالکل ٹارگٹ یہی ہے کہ وہاں پہ آپریشن بیسڈ کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیے جا رہے ہیں, ان دہشت گردوں کو چن چن کے وہ ختم کر رہے ہیں. دیکھیں 1500-2000 کے قریب یہ دہشت گرد پاکستان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ ایک کانفرنس میں کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا, انہوں نے یہ برملا کہا تھا کہ آپ جو 1400-1500 کو جتھا ہے آپ پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے, آپ بلوچستان کے امن کو خراب نہیں کر سکتے. ہماری فورسز نے ہر طرح کی کوشش کی کہ وہاں پہ امن آئے, ان کے لوگوں سے بات چیت کی, وہاں پہ اعلانات کیے کہ آپ خود جو ہے جن کو میسج دیا گیا. میں ڈٹو صاحب سے پوچھتا ہوں, ڈٹو صاحب جن کو میسج دیا گیا بلوچ نیشنل موومنٹ, اس کی قیادت کون کر رہا ہے ڈٹو صاحب؟ اور دوسرا ان کے بیانات کا بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ قاسم صاحب, بلوچستان کی صورتحال بہت ہی پیچیدہ بھی ہے اور بڑی سادہ بھی ہے. بنیادی طور پہ تو ایک آپ نے نام سنا ہوگا جو BLA کا ایک منظم ونگ ہے جس کو مجید برگیڈ کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک BLFF ہے, بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری جو چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہیں. اب اس میں ایک تو لانگو ہیں جو اس کی سربراہی کرتے ہیں, ایک اللہ نظر بلوچ ہیں جو کہ پہلے ڈاکٹر تھے, اس کے بعد پھر اس طرف چلے گئے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ان کے یونٹس ہیں جو کہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اب بلوچستان کے لوگوں کا ایک الگ قسم کا نوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل اقتدار کو, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. دیکھیں, بلوچستان کے ایک تو وہ عام لوگ ہیں جن کے پاس پراپر روزگار کے وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہیں, مشکل سے وہ گزارا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہر تیسرے دن وہاں کوئی نہ کوئی ہڑتال ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, جس کے بعد وہ اس سے بھی چلے جاتے ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ روٹی کھانے سے محتاج ہیں, دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہی دہشت گرد تنظیمیں ان لوگوں سے زبردستی بھتہ, چندہ اور چیزیں لیتے ہیں, تو ان کے پاس جو پہلے کھانے کو نہیں ہے اوپر سے ان کی جانب سے ان کے اوپر مختلف چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی دہشت گرد جب اس طرح کی کوئی چیز اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بیٹھے ہوئے جو وہ پاکستان دشمن لوگ ہیں ان سے فنڈز لینا. دوسرا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے پاس بھی, کسی کے پاس ایک بکری ہے, کسی کے پاس کوئی گائے ہے, تو ان سے وہ بھی یہ ہتھیار لیتے ہیں. اب دیکھیں, بلوچستان کی اگر ہم آبادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت کم آبادی اور بہت دور دراز کوئی چند علاقے ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے اس طرح کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں, اور وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, ان سے کھانا پینا اور ساری چیزیں ان سے لیتے ہیں. جو ان کو انکار کرے وہ اس کو مار دیتے ہیں.
اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی زیادہ تر جو کارروائیاں کرتے ہیں، آپریشنز کرتے ہیں، وہ انہی علاقوں میں کرتے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہاں پہ ایک چاپلوس قسم کے لوگوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جن کو عام آدمی کے مسائل سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ مطلب وہ آپ ان کو دیکھیں تو مہینے میں 20 دن وہ آپ کو اسلام آباد میں ملیں گے۔ وہاں لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لوگوں نے روٹی کھائی نہیں کھائی، گندم اناج باقی چیزوں کی کیا حالات ہیں، اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان بالکل نہیں بھٹکے ہوئے۔ پرابلم سارا یہ کہ آپ کی وہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن کے نام پہ بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں، وہ زیادہ اس کے لیے ان کو اکساتے ہیں کہ وہ بجائے ریاست کی وفاداری کرنے کے وہ ان دہشت گرد تنظیموں کا ایک ایندھن بن جاتے ہیں۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ آپ اپنی جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس سے پوچھیں نا، اس نے کون کون سے علاقے میں کیا کیا ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، کہاں کہاں پہ کیا ریلیف دیا ہے، بلوچستان کا جو سارا بجٹ ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہاں پہ کون سی ترقیاتی اسکیمیں لائی گئی ہیں، کون سے ایجوکیشن کے ادارے ہیں جہاں پر ان بلوچ نوجوانوں کو کوئی فری ایجوکیشن دی جائے، کوئی سبسڈی کے بنیاد پہ ایجوکیشن دی جائے، ان کے لیے کیا کیا وسائل ہیں۔ اب اگر آپ ان کے لیے چاروں طرف راستے بند کریں گے تو وہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ اب پرابلم سارا یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آپریشن کیا جائے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف، اور کم از کم 10 آپریشن کیے جائیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی اس ایلیٹ کلاس کے خلاف جو خود اربوں خربوں پتی بن گئے ہیں۔ مطلب ایک آدمی اگر 4 مہینے گورنمنٹ کے کسی مشیر کے ساتھ بھی گزار لے تو وہ ارب پتی بن جاتا ہے، اور عام آدمی بیچارہ وہاں پر وہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی وہ پیسے نہیں ہوتے۔ وہاں پہ عورتیں اگر پریگننٹ ہو جائیں تو وہ وہیں کے وہیں ماری جاتی ہیں، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، اور خاص طور پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو پوری طرح سے انٹیلیجنس سے وہاں پہ گراؤنڈ چیک کے حوالے سے رپورٹ لینی چاہیے، اور اس کے بعد 2 دہشت گرد مارے تو کم از کم 10 یہ جو ہے نا وہ سردار ماریں، جن سرداروں نے ان غریب مظلوم لوگوں کا حق کھا کھا کر ان کے پیٹ تو پھٹنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بالکل مرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ مطلب مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشن بام جو اس کا اعلان کیا ہے انہوں نے شرپسندوں کی طرف سے، یہ چینی سرمایہ کاری خاص طور پر سی پیک کے لیے کتنا ایک خطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں جتنے بھی اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا بنیادی ٹارگٹ تو ہے ہی سی پیک، لیکن سی پیک میں جو چینی سرمایہ کار ہیں یا جو چین کے انجینئرز اور دیگر ٹیکنیکل اسٹاف ہے، اس کے لیے آپ کو یاد ہو کہ ایک SSD بنائی گئی تھی، اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن، وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کے سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو بڑے اچھی طریقے سے دیکھتی ہے۔ وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گوادر جو اس سارے معاملے کا مرکزی ہب ہے، وہاں پر سندھ سے، پنجاب سے یا پختونخوا سے کوئی انویسٹر، کوئی سرمایہ دار وہاں پہ نہ جائیں، وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہ بنے، تاکہ دیکھیں کسی بھی علاقے میں آپ جب انڈسٹریل زون کا قیام کرتے ہیں تو وہاں پہ سرمایہ دار جائے گا تو انڈسٹری لگے گی نا، مطلب خالی پلاٹ دینے سے تو لوگوں کی بے روزگاری ختم نہیں ہوگی۔ وہاں پہ آپ کو یاد کریں کہ بلوچستان میں خود گوادر میں بڑی برے طریقے سے انسرجنسی پھیلائی گئی تھی، وہاں پہ بہت زیادہ غلط فہمیاں، بہت ساری چیزیں بنائی گئی تھیں تاکہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کا مقامی سرمایہ دار جانے کی غلطی نہ کرے، اس کو یہ پتا ہو کہ یہاں آؤں گا تو صحیح لیکن واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تاکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ڈیولپ ہو۔ دیکھیں سی پیک خالی سڑک تو کامیاب نہیں ہوگی، وہاں پہ جب تک آپ انفراسٹرکچر بناتے نہیں ہیں، وہاں پہ جتنی پلاننگ کی گئی ہے اس میں جو آپ نے گوڈاؤنس بنانے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا نظام جب وہاں پہ بنے گا اور بلوچ نوجوانوں کے لیے جب وہاں پہ روزگار کے دروازے کھلیں گے تو وہ ادھر ادھر کیوں جائیں گے؟ آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جو ایلیگیشنز لگائے جائیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، اچھا یا برا، کہتے ہیں سب سے زیادہ جو سیٹلڈ صوبہ ہے وہ ہے پنجاب۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ جو چوری چکاری یا اس طرح کی بدماشی کے معاملات میں کون سے لوگ ملوث ہوتے ہیں؟
वो लोग जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, जिनके लिए प्रॉपर मौके नहीं होते, ये चंद होते हैं जो अमीर ज़्यादा बिगड़े हुए, बाकी ज़्यादातर वही लोग इनका ईंधन बनते हैं ना जिनके पास रोज़गार नहीं हो, तालीम के मौके नहीं है, और या उनके लिए बराबरी के कोई मौके नहीं होते। एक चौधरी का बेटा है, वो एक गरीब के बेटे को कहता तू मेरे पाँव दबा, तो वो फिर उसकी जिद में किसी और तरफ चले जाते हैं। अगर इन लोगों के लिए प्रॉपर रोजगार के बराबरी के मौके हो, मतलब चौधरी का बेटा और किसी आम मजदूर का बेटा अगर बराबर बैठेगा तो वो दहशतगर्दी की तरफ जाएगा। एक मेरा सवाल आपसे हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया पे बलोच अलहदगी पसंद बयानिए की तशहीर का तरीकाकार है, ये क्या है इनका, और इसे रोकने के लिए रियासती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, रियासत को चाहिए कि जितने इन इनका प्लेटफॉर्म तरीकाकार क्या है, ये कैसे सोशल मीडिया पे तशहीर करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे ये सारी तशहीर तो हो रही है इंडिया से, सही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सारी की सारी ये जो तशहीरी मुहिम है, ये सारे अकाउंट इंडिया से ऑपरेट होते हैं, दुबई से ऑपरेट होते हैं, मस्कत और दीगर इलाकों से ऑपरेट होते हैं। लेकिन इसकी जो रोकने का तरीका है वो बड़ा सीधा है, जिसके लिए मेरा ख्याल है पीटीए को थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये किसी गवर्नमेंट का या किसी पार्टी वार्टी का मसला नहीं है। देखें, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक का है, यूट्यूब का है, या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स या दीगर अकाउंट्स हैं, उनको पाकिस्तान एज ए स्टेट ऑफिशियली तौर पे लिखे कि ये फलां जो चीज़ें हो रही हैं आपके प्लेटफॉर्म से ये चलाई जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही हैं, सारी की सारी बंद करें। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा अलमिया जो है काशिफ साहब, इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि आपने अगर कोई मतलब खत लिखा कि ये जो क्राइम हो रहा है इसको रोके, तो वो बजाय क्राइम रोकने के उसकी जगह जो जेन्युइन आवाज़ होती है, फ़र्ज़ करें किसी को शहबाज सरकार से कोई इख्तलाफ है, कोई अपनी बात करना चाहते हैं, अपने इलाके को जो मसाइल है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये बजाय दहशतगर्द की जो चैनल है उसको बंद करने के, वो उसका चैनल बंद कर देते हैं। मैं आता हूँ टिट्टू साहब दोबारा आपकी तरफ एक आखिरी सवाल के लिए। शिदात साहब, ये जो ऑपरेशन बाम है, हुकूमत पाकिस्तान इस जैसी जो अलहदगी पसंद के इकदामात हैं, जो तरीके हैं, इनको रोकने के लिए क्या इकदामात, नाकाम बनाने के लिए क्या सियासी और अस्करी सतह पर जो है वो हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? काशिफ साहब, अस्करी तौर पे अगर बात की जाए, वो तो हमारी जो फ़ौज हैं या वहाँ पे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, वो ऑपरेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशन बेस्ड के ऊपर तो कर रही हैं ऑपरेशन, वहाँ पे इनका कलाकामा कर रही है। कितनी फितनतुल हिंद हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत को ये है कि ऐसी तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए, तहरीकों को नाकाम, देखें इस तरह वो तो मुकाबला जो फिजिकली है या एम्यूनेशन वो तो अस्करी कर रही है। हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर आप देखें, आपका CPEC कामयाब होगा तो होगा इंशाल्लाह। आपका जो वो मिनरल समिट कॉन्फ्रेंस थी वो भी बलूचिस्तान से मुतल्लिका थी, उसके ऊपर भी अभी वक्त लगेगा, मगर फौरी तौर के ऊपर आपको वहाँ के नौजवान को इंगेज करना होगा। वहाँ पर हॉस्पिटल्स की, जैसे डिप्टी साहब ने जिक्र किया कि वहाँ हमला खवातीन जो हैं वो बगैर इलाज के जो है वहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलत मुयसर न होने की वजह से अक्सर खवातीन बेचारी जो हैं वो डेथ हो जाती है, जच्चा बच्चा की भी डेथ हो जाती है। फौरी तौर के ऊपर आपको वहाँ पे हॉस्पिटल्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ एक शहर में नहीं, कोयटा में नहीं, पूरे बलूचिस्तान में आपको वहाँ पर ये सहूलत देनी पड़ेगी। हेलीपैड की सहूलत आपको देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट को सहूलत आपको देनी पड़ेगी। नौजवान को वहाँ पे, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ बनानी होंगी, उनको वफाकी सतह पर जो यहाँ पर डिग्री होती है उसके मुताबिक लाना आपका तो पड़ेगी। मुझे पता नहीं, मैं अगर आपको कोयटा एयरपोर्ट की बात करूँ तो सन 2000 में मैं गया था लास्ट टाइम ना, आज से 25 साल पहले। कोयटा एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था, मुझे अपना रावलपिंडी का जो GTS का बस स्टेशन है वो उससे ज्यादा बेहतर लगा था। बिल्कुल, वो एयरपोर्ट की उस वक्त उससे भी बुरी हालत थी। और जिस जहाँ से हम उतरे हैं जब, तो वो हमें जो लाउंज तक जाने के लिए जिस बस में सवार किया गया, वो बस की हालत भी GTS से बहुत बुरी थी और रोड सारी टूटी हुई थी रास्ते में। वो एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी तो सर वहाँ को ये इकदाम कर रहे हैं, महरूमियों का तो शिकार होगा। हमने एक दफा, याद है आपके, यहाँ आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया तो उसमें भी यही जिक्र किया था कि जो बलूचिस्तान के वहाँ पे महरूमियों का मामलात हैं, जो बलूचिस्तान की इस सूरत हाल है वो बहुत अबतर है। हुकूमत सीरियस नोट, हुकूमत को सीरियसली वहाँ पर करना पड़ेगा। वहाँ का नौजवान क्या देखता है? वहाँ का नौजवान देखता है यहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वो जिस यहाँ की नमल यूनिवर्सिटी, यहाँ की वो देखते हैं राजा काशिफ का बेटा अगर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो हमारा फर्क तो सर पड़ता है। हमें कम से कम चलें, ज्यादा नहीं,
फौरी तौर के ऊपर अगर हुकूमत चाहती है ना कि इन जो शरपसंद तंजीमें उनका मुकाबला करना है, तो उनका मुकाबला करने के लिए आपको जहां अस्करी कुव्वत तो अपना काम कर रही है, फौरी तौर के ऊपर आप रोज़गार के लिए, सेहत के लिए और तालीम के लिए आपको तवज्जो देनी होगी, तब आप बलूचिस्तान की जो मसाइल हैं उनको हल करने में जो कामयाब होंगे। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की वफाकी हुकूमत को, वहाँ के वज़ीर आला को, वहाँ के गवर्नर को बुलाकर वफाक में बिठाकर उनके मसाइल को सुनना चाहिए और उन ख़ास बाकी सूबों से हट कर इस सूबे के ऊपर जो है कोई स्पेशल फंड जारी करना चाहिए, चाहे अपनी निगरानी में करें, लेकिन इसकी वहाँ पे निगरानी करके इनकी महरूमियों को हर सूरत दूर करना होगा। और जहाँ पर आप समझते हैं कि एक इलाके में 50 या 60 देहात या इलाके हैं, उन्हीं में एक आपको हॉस्पिटल जो है वो बनाना पड़ेगा। तब तक अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये महरूमियों का शिकार रहेगा और जो हमारे दुश्मन ममालिक है जिसकी एजेंसियाँ राह हो गई वो यहाँ पर मुलव्वस है, वो यहाँ पर मुलव्वस रहेगी। सेकेंडली आपको वहाँ मोसाद है, इसराइली एजेंसीज काम जो कर है रही हैं, उसको रोकना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। वो आप कंट्रोल करेंगे तो इस बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर सही। सकेंगे। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। डिटू साहब बड़ा फेक न्यूज़ की इन्होंने बात की। बलूचिस्तान में जब ऐसा किसी कोई ऑपरेशन अस्करी कुव्वतें करती हैं इनके खिलाफ, शिद्दत पसंदों के खिलाफ, तो बहुत सारी हमने देखा नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो वो खड़ी हो जाती हैं और वो इस चीज़ को ज़्यादा हवा देती हैं। उसके सदे में बाप के लिए क्या करना चाहिए? देखिए काशिफ साहब, दो बातें इसमें बड़ी अहम है। अगर गवर्नमेंट इस सारे मामले को हल करना चाहती है तो उसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो वहाँ का जो मकामी बलोच नौजवान है उसके सर पे हाथ रखना पड़ेगा। जितने पैसे ये ऑपरेशंस के ऊपर लगा रहे हैं उससे आधे पैसे अगर लगाएं उन लोगों की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए, और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी। देखिए आपने नॉर्मली तौर पर सुना होगा कि पाकिस्तान में सिंध की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर करप्शन के बहुत एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं गिब्स, कहीं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कहीं आते हुए बनते हुए नज़र आती हैं। बलूचिस्तान का इतना बड़ा बजट है, वो बजट किधर जा रहा है? आपने कोई एक प्रोजेक्ट सुना है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया हो या आपने सुना हो? इफ्तिताई तकरीब हमने एक भी नहीं सुनी। वो क्या करते हैं, यहाँ से जाके बलूचिस्तान के सीएम हाउस में बैठ जाते हैं, गवर्नर हाउस में बैठ जाते हैं, कैबिनेट में बैठ जाते हैं और सिर्फ अपनी तनख्वाहें ले रहे होते हैं। ये जितने का जितना बजट फेडरल की जानिब से उनको दिया जाता है सारा आपस में मिल बांट के तो तकसीम कर रहे होते हैं, इससे आगे तो कोई काम ही नहीं करते। अब प्रॉब्लम सारा ये कि वहाँ का नौजवान, वहाँ की आम आवाम कहाँ जाए? मतलब वफाक को अगर आप ये कहते, वो कहते हैं कि जी देखिए ये सूबों का मामला है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। सूबे से अगर बात करते तो सूबा आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तो इस्लामाबाद बैठे होते हैं। अब प्रॉब्लम सारा ये कि एक तो आपको बलूचिस्तान के आम नौजवान के सर पे हाथ रखना पड़ेगा ताकि जब कोई फेक न्यूज़ चले तो वो उसका काउंटर खुद ही दे दे वहां से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वक्त की कमी का सामने, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि बलूचिस्तान के जो अवाम है ना, बड़ी खूबसूरत अवाम है। उन्होंने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया और चंद मखसूस ग्रोहों के मुसल्लह अज़ाइम न सिर्फ बलूचिस्तान के जो है पुरअमन मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि सी पैक जैसे कौमी मनसूबों और इलाकाई तरक्की के राह में भी वो रुकावट दिखाई देते हैं। रियासत पाकिस्तान इन साजिशों से जो है बखूबी आगाह है और फौजी और सियासी क़यादत एक पेज पर बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और मुकालमे की फ़ज़ा बहाल रखने के लिए पुरज़म दिखाई देते हैं। ऑपरेशन बाम जैसे मनसूबे वक्ती तौर पर शोर तो मचा सकते हैं, मगर वो अवामी तायद और नज़रियाती सच्चाई के बगैर ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और रहेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।